پھر اس سلسلے میں آگے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے سے بھی بندہ نبی بن جاتا ہے؟ جس طرح کے قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی چوڑے نے ایسی اطاعت کی، ایسی کامل اطاعت کی کہ وہ ذلی بروزی طور پر نبی بن گیا، نبی علیہ السلام کا ذل بن گیا، بروز بن گیا۔ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ مرزا قادیانی نے کون سی اطاعت کر دی ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا ساری زندگی۔ پتہ نہیں کون کون سے عجیب و غریب سے ڈرامے وہ کرتا رہا، نہ اس نے کبھی روزہ رکھا ہے، لوگوں کے روزے اس نے توڑوائے ہیں، نماز وہ کوئی نہیں پڑھتا تھا، استغفار اس نے کبھی نہیں کیا، پتہ نہیں کون سا ڈنگر تھا۔ بہرحال ہم اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے کیا نبوت مل سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت سے نبوت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے۔ کسبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے ایک چیز کو حاصل کر رہا ہے۔ تو نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، وہبی اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ اب عبادتیں ریاضتیں کرنے لگ گیا، کیوں جی میں نے نبی بننا ہے جی، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کسبی نہیں بلکہ وہبی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس نے کہاں رکھنا ہے۔ بالفرض ہے ایک ٹائم کے لیے ہم مان لیتے ہیں جی اطاعت سے بھی نبوت مل جاتی ہے، تو خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، دیگر صحابہ کرام ان کو کیوں نہیں ملی؟ کیا مرزا قادیانی چوڑے نے ان سے زیادہ اطاعت کر دی ہے؟ جہاد کو اس نے حرام کر دیا، جبکہ وہ تو تلواریں اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگوں میں جاتے رہے ہیں، انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اس چوڑے نے کون سی اطاعت کی؟ اس نے تو سلطنت انگلیشیا کی اطاعت کو واجب قرار دے دیا۔ کون سی اطاعت یہ کرتا رہا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کے اس نے اطاعت کر دی ہے، جبکہ صحابہ کرام نے ایسی کامل اطاعت کی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے دعوی نبوت کیا ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ اب میں اطاعت میں اتنا بڑھ چکا ہوں کہ اب میں بھی ذل بروز بن گیا ہوں۔ جبکہ صحابہ کرام کی استقامت، زہد و تقوی، عدل و انصاف پر قرآن پاک میں بے شمار آیات ملتی ہیں، احادیث میں تذکرہ ملتا ہے وہ کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں مگن رہتے تھے، کس قدر وہ وفادار تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان فرمایا اور آگے فرمایا، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں عموماً رکوع اور سجود میں دیکھتا ہے، اللہ سے اس کے فضل اور رضا کے طلبگار ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کے، اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ سجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہیں، سجدے کر کر کے ان کے چہرے روشن ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، والذین معہ، ساتھ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی اطاعت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس قدر اطاعت کی کہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جن کی اطاعت کی، جن کی وفاداری کی قرآن پاک میں مثالیں موجود ہیں، ان میں سے کوئی بندہ بھی نبی نہیں بنا، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اور اس چوڑے نے کون سی ایسی اطاعت کر دی جو وہ نہ کر سکے، توبہ نعوذ باللہ۔ اور پھر صحابہ کرام اطاعت اور اتباع کی وجہ سے پوری امت کے لیے مینارہ نور بن گئے۔
لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میری پیروی میں ہدایت ہے لہٰذا اب میں نبی بن چکا ہوں، میں نے ایسی کامل اطاعت کر دی ہے جو بات یہ چوڑا کر گیا ہے، ایسا کسی صحابی نے نہیں کہا۔ اور پھر اور مرزا قادیانی نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور کامل اتباع کا نمونہ تھے۔ وہ کیا لکھتا ہے وہ سن لیں جی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، پہلے تو حوالہ دیکھ لیں جی، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 21 پہ مرزا قادیانی کہتا ہے جی، صحابہ اکرام کے ظاہر اور باطن میں انوار نبوت ایسے رچ بس گئے تھے، صحابہ کرام کے ظاہر اور باطن میں انوار نبوت اس طرح رچ بس گئے تھے کہ گویا وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکسی تصویریں تھے۔ کہتا ہے ان کے ظاہر میں، ان کے باطن میں نبوت کے انوار اس طرح بس گئے تھے، اس طرح رچ بس گئے تھے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عکسی تصویر لگتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری کی گواہی قرآن پاک نے دی ہے، صاحب قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول راضی ہے، خوش ہے، وہ منصب نبوت پر فائز نہیں ہو سکتے، تو دوسرا کون اطاعت کے ذریعے اس منصب پر فائز ہو سکتا ہے؟ جب صحابہ اکرام اتنی اطاعت کر دیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عکسی تصویر لگنے لگے، مرزا قادیانی نے خود کہا، جب وہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود ان میں سے کوئی نبی نہیں بنا، کسی نے دعوی نبوت نہیں کیا، اتنی کامل اطاعت کے باوجود بھی، تو مرزا قادیانی کون سے باغ کی مولی ہے؟